زاویہ اور تانیہ کی منگنی ہو جانے کے بعد اور ان کے فورن ٹور سے واپس آ جانے کے بعد جب تانیہ دیکھتی ہے کہ زاویہ نے اتنے دنوں میں اسے تھوڑی سی بھی امپورٹنس نہیں دی اور وہ بالکل پہلے جیسا زاویہ نہیں رہا، پہلے تو پھر بھی اپنی ماں کے ڈر کی وجہ سے یا خالہ کا دل رکھنے کے لیے وہ تانیہ کی بیجا فرمائشیں بھی پوری کر دیتا تھا اور اس کی فضول کی ضدیں بھی مانتا رہتا تھا، لیکن اب وہ بالکل بدل چکا ہے۔ تانیہ جب ٹور سے واپس آتی ہے تو وہ تو گھر میں ہنگامہ کریٹ کر دیتی ہے اور گھر کا ماحول کافی خراب کر دیتی ہے۔ غضنفر اور نگار بیگم کو بھی ایسی ایسی باتیں سناتی ہے کہ زاویہ کو جب مجھ میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا تو بلا وجہ آپ لوگوں نے آخر کیوں مجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے اور کیوں زاویہ کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ پہلے ایک بیٹے سے میرا مذاق بنوایا اور اب دوسرے بیٹے سے میری ذلت کروانے پہ تلے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ نگار بیگم ایک طرف تو زاویہ کی اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ اسے زندگی میں جیسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا، اب وہ تانیہ سے بھی بات نہیں کرتا اور صرف ایک مشین بن کے رہ گیا ہے، آفس سے گھر اور گھر سے آفس، اس کی زندگی میں تو مزید کوئی اور رونق ہی نہیں بچی۔ دوسری طرف تانیہ کا یہ بدلا ہوا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ تانیہ نے تو عجیب طرح کا رنگ نکالا ہے، اتنی موڈی تو وہ پہلے بھی نہیں تھی جتنی وہ زاویہ کے ساتھ منگنی کے بعد ہو گئی ہے۔ اگر اس کا ایسا ہی ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر وہ زاویہ کی زندگی میں خوشیاں کہاں لا سکے گی، الٹا وہ تو زاویہ کو مزید ڈپریس کر دے گی۔ میں تو خود ہی تانیہ کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کے ڈپریشن میں چلی گئی ہوں۔ ادھر نگہت بھابی ایک طرف تو چاہتی ہیں کہ درِ نایاب یوں ہی گھر میں پڑی ان کے کام کرتی رہے، مفت کی نوکرانی بھی ملی رہے انہیں، اور بچوں کی جو ٹیوشن کے بھی پیسے بچ رہے ہیں درِ نایاب کی وجہ سے وہ بھی بچتیں ہوتی رہیں۔ لیکن دوسری طرف خود ہی وہ نعیم بھائی کو شیطانی لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک اچھا رشتہ ہے، رنڈوا آدمی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اسی وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور عمر بھی بہت زیادہ نہیں، 55 کے قریب ہوگا۔ درِ نایاب بیچاری تو یہ باتیں بھائی اور بھابھی کی سن کے پریشان ہی ہو سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ ادھر جنید نے جو رات میں نگہت بھابھی کی عجیب عجیب باتیں سن لی ہوتی ہیں کال پہ، وہ بھی فوراً سے اگلی ہی صبح درِ نایاب کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ درِ نایاب اسے دیکھ کے ہڑبڑا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جنید بھائی آپ یہاں آخر کیوں آئے ہیں؟ میرے لیے بلا وجہ ہی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس گھر میں بھی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن جنید کہتا ہے کہ میں یہاں بات کرنے آیا ہوں اور بات کر کے ہی جاؤں گا۔ نعیم اور نگہت تو جنید کو دیکھتے ساتھ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور نعیم جنید کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن درِ نایاب ہی بیچ میں آ جاتی ہے اور بھائی کا ہاتھ روک لیتی ہے۔ جنید یقیناً بھابھی کے لیے مزید کوئی آسانیاں تو پیدا نہیں کر سکتا، پر اتنا ضرور کر دے گا کہ نعیم بھائی سے کہہ دے گا کہ اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے بھابھی کے اوپر تو میری شادی ان سے کروا دیجئے، میں ان کو سہارا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جتنی مشکل لائف آپ لوگوں نے اس گھر میں ان کے لیے بنا رکھی ہے، ایٹ لیسٹ اس سے تو ان کو چھٹکارا ملے گا۔ ادھر زاویہ بھی شادی کے لیے مان جاتا ہے اور تانیہ سے کہہ دیتا ہے کہ بس مجھے کچھ وقت چاہیے، لیکن تانیہ بھی کہہ دیتی ہے کہ وقت چاہیے بھی تو اس گھر میں مجھے تو کوئی ایسا رشتہ دے دیں کہ میرے لیے اس گھر میں رہنا آسان ہو۔ تو زاویہ بھی مان جاتا ہے کہ میری منگیتر کی حیثیت سے یہاں رہنا چاہو گی، اور ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن زاویہ کو تانیہ کے ساتھ اب پہلے جیسا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تانیہ اپنے اور زاویہ کے فیورٹ ٹریکس چلاتی ہے، لیکن زاویہ اسے منع کر دیتا ہے کہ میرا تو فی الحال میوزک سننے کا موڈ نہیں، پلیز اس کو بند کر دو۔ تانیہ سمجھ جاتی ہے کہ زاویہ کے دل میں ابھی تک درِ نایاب کی کچھ نہ کچھ تو محبت باقی ہی ہے، اور وہ اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ جس بات کی وجہ سے پریشان ہو وہ آخر شیئر کیوں نہیں کر لیتے۔ تو زاویہ درِ نایاب سے کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے تو منگنی ہو گئی ہے، مجھے تم سے صرف یہی فیور چاہیے کہ تم حیدر کے لیے ایک اچھی ماں کی طرح ثابت ہو، اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کیا کرو۔ تانیہ بھی زاویہ کے سامنے تو کہہ دیتی ہے کہ اس بات کی تو فکر ہی نہ کرو، اب حیدر صرف تمہارا بیٹا نہیں آخر میرا بھی بیٹا ہے۔ ادھر غضنفر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ فورن ٹور ہے ایک، زاویہ تمہیں اس میٹنگ میں جانا ہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بہن کو بھی اور تانیہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ لیکن زاویہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ حیدر ابھی بہت چھوٹا ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکوں گا۔ نگار بیگم کہتی ہیں کہ اسے ساتھ لے جانے کی تمہیں ضرورت بھی کیا ہے، یہاں گھر پہ جمیلہ آپا بھی اس کا کافی خیال رکھتی ہیں اور اس کی نینی بھی واپس آ چکی ہے، اور پھر مجھے تو حیدر سے بہت محبت ہے، میں اس کے ساتھ خوب سارا ٹائم سپینڈ کروں گی۔ لیکن زاویہ کو کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ حیدر کی ماں بھی اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس کا باپ بھی اتنے دنوں کے لیے کہیں چلا گیا تو اس کی طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ اپنا یہی ڈر غضنفر صاحب سے جب شیئر کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اب تو تمہیں درِ نایاب کو بھلا دینا چاہیے اور موو آن کر جانا چاہیے۔
میں نے نگار کو دیکھا ہے، وہ جتنی محبت سے حیدر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، اتنی محبت سے تو کبھی تم بچوں کے ساتھ بھی اس نے نہیں ٹائم سپینڈ کیا تھا۔ اب باپ کی اتنی گارنٹی کے بعد زاویار کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ تانیہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے جانے کے بعد نگار بیگم تو زیادہ حیدر کا خیال نہیں رکھتی اور حیدر بہت بیمار پڑ جاتا ہے۔ جمیلہ آپا بالآخر در نایاب کو ہی کال کر کے ساری اصلیت بتا دیتی ہیں کہ زاویار صاحب اور تانیہ میڈم کی منگنی ہو چکی ہے اور وہ لوگ کہیں فورن ٹور پہ گئے ہوئے ہیں اور حیدر یہاں پہ اکیلا ہے اور بہت بیمار رہتا ہے۔ ساتھ ہی جمیلہ آپا در نایاب کو یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ میں اب جان گئی ہوں کہ آپ غلط نہیں تھیں، بلکہ آپ تو بہت ہی اچھی لڑکی تھیں اور آپ کے ساتھ اس گھر میں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں جن میں نے بھی کافی زیادتیاں کی ہیں، لیکن اب میں اپنی کی گئی ساری زیادتیوں کا ازالہ کروں گی۔ پر در نایاب کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ آدھی رات کو جنید کو کال ملا دیتی ہے اور جنید سے یہی پریشانی شیئر کر رہی ہوتی ہے کہ حیدر کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کسی بھی طرح سے مجھے حیدر سے ملوا دیجیے۔ لیکن جنید بیچارہ تو پہلے ہی در نایاب کو بتا چکا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہتا اور نہ ہی اس گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ ہے۔ پتہ نہیں یہ در نایاب بھی کس چکر میں بار بار جنید کو کال کرتی ہے اور اسے کال کرتا ہوا بالآخر بھابھی بھی سن لیتی ہیں اور پھر موقع پہ جب اس کا موبائل چھینتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنید سے بات ہو رہی ہے۔ اب بھابھی تو ساتھ سوئی ہوئی دادی کو بھی جگا لیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ یقیناً آپ بھی اس کے ساتھ ہی ملی ہوں گی، لیکن دادی جو کہ واقعی گہری نیند میں تھی وہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہیں۔ بھابھی جب کال ریڈائل کرتی ہیں تو آگے سے جنید کی آواز آتی ہے کہ کیا ہوا بھابھی، آپ نے کال کیوں بند کر دی تھی؟ اب نگہت دادی کے سامنے یہ پوائنٹ بنا لیتی ہے کہ دیکھیے یہ جنید سے ہی آدھی رات کو بات کر رہی تھی اور یہ نہیں سنائی دیتا کہ وہ آگے سے اس کو بھابھی کہہ رہا تھا۔ در نایاب تو نگہت بھابھی کو واسطے ہی دیتی رہتی ہے کہ آپ نعیم بھائی کو کچھ مت بتانا، میرا جنید کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ شک کیا جائے، میں تو صرف اور صرف حیدر کی طبیعت کی وجہ سے ان سے کانٹیکٹ کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے شاید وہ میری حیدر سے بات کروا سکیں۔ لیکن نگہت بھی اپنی بات پہ جمی رہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب تمہیں اتنی محبت ہے جنید کے ساتھ تو پہلے ہی بتا دیتی، نعیم بھائی زاویار سے جا کے صاف صاف دو ٹوک بات کرتے کہ وہ تمہیں ڈیورس دے دے تاکہ تمہیں جو اس کے بھائی کی محبت کا بھوت سوار ہے اسی سے ہی شادی کر لو۔ ایک طرف تو یہ لالچی بھابھی در نایاب کو اس گھر سے بھیجنا بھی نہیں چاہتی، زاویار نے جو اس کے خرچے کے لیے پیسے دیے ہیں ان پہ بھی ان دونوں بھائی بھابھی نے قبضہ کر لیا ہے، اور جب نعیم کہتا ہے کہ در نایاب کی شادی کروا دیتے ہیں تب بھی نگہت کو یہی فائدے نظر آتے ہیں کہ وہ اتنے کام کرتی ہے، میڈ کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور پھر بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا دیتی ہے، 4-5 ہزار تو ٹیوشن کی فیس بھی بچ جاتی ہے، اس لیے وہ در نایاب کی شادی کرانے کے تو حق میں ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ در نایاب کو دن بہ دن تنگ بھی کرتی رہتی ہے۔ اب کیا بھابھی کے ڈھائے ہوئے ظلموں کی اس کو بھی کوئی سزا ملنے والی ہے، یا بھابھی کی ان حرکتوں کی وجہ سے در نایاب کی زندگی مزید خراب ہی ہونے والی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔